بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جنگ ہوئی جنگ یرموک، جس میں رومیوں کی طاقت ٹوٹ گئی۔ اس میں 3 لاکھ رومی تھے اور 30,000 صحابہ تھے۔ رومیوں کے لشکر میں 60,000 عرب تھے۔ تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا کہ آج صرف عرب نکلیں گے تاکہ لوہا لوہے سے ٹکرائے۔ ایک دن یہ طے ہوا کہ کل جو لڑائی ہوئی صرف عرب والوں سے ہوگی، صرف عربوں سے ہوگی۔ یہ خبر حضرت خالد بن ولید کو جب ملی تو انہوں نے ابو عبادہ سے کہا کہ مجھے 30 آدمی دے دو، میں 60,000 آدمیوں سے لڑنے جاتا ہوں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ مذاق کر رہے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے کہ مذاق نہیں کر رہا۔ بزدل کیوں بنتے ہو؟ اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گئے، اور جاہلیت میں جبار تھے اور اسلام میں مزدل۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بزدلی کی نہیں، انصاف کی بات کرتا ہوں۔ 30 آدمی تھوڑے ہیں، اگر کچھ کرنا ہے تو 60 آدمی لے کر جاؤ۔ 60,000 ہیں تو 60 آدمی تو لے کر جاؤ۔ تو ابو عبیدہ فرمانے لگے خالد 30 تھوڑے ہیں، 60 لے کر جاؤ۔ کہنے لگے بات یہ ہے کہ ابو عبیدہ اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ اس 30,000 کے لشکر میں 1,000 صحابہ تھے اور 29,000 تابعین تھے۔ میں جانتا ہوں کہ اس مجمع میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کبھی واپس نہیں لوٹتے۔ تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے کہ چن لو 60 آدمی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے نام لینے شروع کیے۔ سب سے پہلے اہل بیت سے شروع کیا کہ فضل ابن عباس کہاں ہیں، زبیر ابن عوام کہاں ہیں، عمرو تمیمی کہاں ہیں۔ چوتھے نمبر پہ تھے ابی قبیلے کے رافع بن عمیرہ کہاں ہیں، عبداللہ بن عمر کہاں ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر کہاں ہیں، عبادہ بن صامت کہاں ہیں، عمرو تمیمی کہاں ہیں، حذیفہ بن یمان کہاں ہیں۔ یہ سب صحابہ ہیں، سارے صحابہ کو نکالا، تابعی ایک بھی نہیں نکالا۔ 44 انصار نکالے گئے 16 مہاجرین میں سے۔ ایک انصاری نے کہا کہ خالد اپنی قوم کو تو بچاتا ہے اور ہمیں آگے کرتا ہے۔ تو خالد ابن ولید نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، میں نے دیکھا ہمیشہ مشکل وقت میں اللہ کے نبی نے انصار مدینہ والوں کو آگے بڑھایا، میں اس کی وجہ سے تمہیں آگے کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ ہاں آپ سچ کہتے ہو۔ 44 انصاری اور 16 مہاجرین اور 60,000 عیسائیوں سے لڑنے جا رہے تھے۔ عرب کا ایک قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بنو غسان ایک قبیلہ تھا، ان کے نصیب میں محرومی تھی، وہ آج بھی ایمان سے محروم رہے۔ تو یہ 60,000 اور یہ 60 جب آمنا سامنا ہوا تو سردار جبلہ بن اہم بولا کہ دیکھا نہ، ڈر گئے، اب صلح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا کہ یہ ذلیل ہو جائیں گے۔ جب سامنے آ کر حضرت خالد بن ولید کا لشکر کھڑا ہوا تو صفوں میں سب سے آگے آ گیا اور کہنے لگا کہ آج ایسی شرطیں رکھوں گا کہ تمہیں پتہ لگے گا۔ تو حضرت خالد نے کہا کہ کون سی شرطیں؟ وہ کہنے لگا کہ تم کیوں آئے ہو، صلح کرنے آئے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، لڑنے آیا ہوں۔ آگے عرب تھا کہ جاؤ جاؤ تیاری کر کے آؤ۔ عرب کی ماؤں کو میں طعنہ نہیں سننا چاہتا کہ جبلہ نے 60 آدمیوں پر 60,000 سے حملہ کر دیا۔ وہی بیچارہ بدبخت عربی تھا کہ کفر میں مر گیا۔ حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا کہ تو آ تو صحیح، پھر دیکھتے ہیں کہ میدان کس کے ہاتھ میں آتا ہے۔ وہ تیار نہیں ہو رہا تھا کہ جب خالد بن ولید اپنی بات سے نہیں ٹلے تو اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ 60,000 حملہ کرنے جا رہے ہیں 60 آدمیوں پر۔ زرار ابن اصغر نے پہلی بار زندگی میں زرہ پہنی تھی۔ جب حملہ کیا تو ان کی صف نہیں ٹوٹ سکی اور حملہ ناکام ہو گیا۔ دوسرا حملہ کیا تو صف تب بھی نہیں ٹوٹی۔ 60 آدمی اور 60,000 آدمی، 60 آدمیوں پر 60,000 کا حملہ تھا۔ تیسرا حملہ کیا تو صف ٹوٹ گئی۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا کہ 6 کی ٹولیاں بن جائیں۔ تو معاذ ابن جبل زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ خالد ابن ولید، زبیر ابن عوام، رافع ابن عمیرہ، زرار ابن اصغر، فضل ابن عباس اور عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ 6 آدمی ایک ٹولی میں تھے۔ تو عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ میں قربان جاؤں کہ خالد جیسا مائیں کچھ روز تو نہیں چنتی۔ 20 حملے کیے خالد ابن ولید پر 60,000 کے لشکر نے کہ اس کو تو گراؤ، یہ جب گر گیا تو سارا کام آسان ہو جائے گا۔ حضرت زبیر ابن عوام اور فضل ابن عباس یہ دونوں آگے بڑھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ فضل ابن عباس کہتے تھے ارے نادانو، میں ہوں عباس کا بیٹا فضل اور یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر، اللہ ہمارا ساتھی ہے۔ یہ کہہ کر دونوں حملہ کرتے اور ایسا حملہ کرتے کہ بنو غسان بیٹھے پیچھے ہٹتے۔ 20 حملے کیے، 20 کو انہوں نے توڑ کر رکھ دیا اور ان 6 کی ٹولی کو کوئی نہ توڑ سکا۔ عصر تک حملے جاری رہے۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے کہ خالد نے ہلاک کر دیا میرے ساتھیوں کو،
خالد نے صحابہ کو شہید کروا دیا، میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ اٹھو، تیاری کرو، حملہ کرو۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ بیٹھ جاؤ ابو عبیدہ، بیٹھ جاؤ، اب تقدیر کا انتظار کرو، یا تو تم بھیجتے ہی نہیں، اب بھیجا ہے تو انتظار کرو، اور اگر وہ قتل ہو گئے تو اس میں غم کیا بات ہے، جنت میں جائیں گے، لیکن اب جانا بڑی بزدلی کی بات ہے، بیٹھو۔ یہ بات دونوں سرداروں ابو عبیدہ اور ابو سفیان میں ہو رہی تھی، ابھی دونوں ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکے تھے کہ ایک دم وہاں سے بھاگنے کی آواز آئی، تو انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو 60,000 کا لشکر بھاگ رہا تھا، ان کے طبل بھی وہیں رہ گئے، ڈھول بھی رہ گئے، اور ان کو اپنی جان کی پڑ گئی، اور ابو سفیان نے کہا کہ اب چلو، اور جا کر نیچے تو دیکھا کہ خالد بن ابن ولید 20 آدمیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور 40 آدمی غائب ہیں، تو خالد ابن ولید اپنے منہ پر ہاتھ مار رہے تھے کہ ہائے 40 صحابی رسول شہید ہو گئے، یہ میں نے کیا کر دیا؟ تو اس وقت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو تو صحیح، شاید پیچھے نہ چلے گئے ہوں، لاشیں دیکھو۔ جب لاشوں کو دیکھنا شروع کیا تو 5,000 لاشیں تھیں، عرب عیسائیوں کی، تو صحابہ کو دیکھنا شروع کیا تو وہ 10 آدمی شہید ہوئے تھے، صبح سے عصر تک حملہ تھا تو اس میں صرف 10 آدمی شہید ہوئے تھے، تو خالد ابن ولید کی جان میں جان ہے، کہنے لگے کہ باقی 30 کدھر ہیں؟ تو بولے کہ ضرور وہ ان کے پیچھے چلے گئے ہوں گے۔ خالد بن ابن ولید نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ بھاگنے والوں کے پیچھے مت دوڑو، دیکھو جوش میں کچھ ان کے پیچھے گئے ہوں گے، اور کہا کہ ضرور وہ پیچھے چلے گئے ہیں۔ اب کہا کہ کون ان کا پتہ لگائے گا؟ تو خالد ابن ولید نے فرمایا کہ نہیں جاؤں گا۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے کہ سارے دن کا تو تھکا ہوا ہے، زخمی ہے، تو آرام کر، تیری جگہ کوئی اور چلا جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ آرام تو انشاءاللہ جنت میں کریں گے، یہاں آرام کا نہیں، کام کا وقت ہے۔ تھوڑی آگے جا کر دیکھا تو انہیں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور آگے سے تکبیر کی آواز آئی، وہ آواز فضل ابن عباس کی تھی، تو فرمانے لگے کہ جہاں چلے گئے تھے؟ تو ابن عباس بولے کہ ہم نہ رہ سکے، ہم نے کہا کہ انہیں اور مارو، ہم ان کے پیچھے بھاگ گئے، وہ 30 آدمی پیچھے بھاگے، ان میں سے 5 تو قید ہو گئے اور 25 واپس آ گئے، ان میں زرار ابن اصغر بھی تھے جو قید ہونے والوں میں سے تھے، اور 4 غیر معروف تھے، اور پھر خالد ابن ولید انہیں بھی چھڑا کر لے آئے۔